کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب اعتکاف کا ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جب دل میں نیت ہو تو اعتکاف کی نیت تو ہو گئی، اعتکاف ہو گیا۔ تاہم زبان سے کہہ لیں زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، مادری زبان میں کہہ لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، تو اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اربعین اتار قسط 2۔ آج 9 ربیع الاول شریف 1446 نیزی کی مناسبت سے صفحہ نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود شریف بھیجوں گا، یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیچنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام تک وہیں رہوں گا، اپنی جگہ بعد میں چھوڑوں گا۔ صلاۃ والسلام کے بعد مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام کروں گا اور ہاتھ ملاؤں گا اور نیکی کی دعوت دوں گا، ان کو انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور یہ جو ماشاءاللہ تہجد کا جو سلسلہ ہے یہ بھی کیونکہ آپ نے کہا تھا نیکی ایصال ہو سکتی ہے، تو کیا یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرنے کی ہم کوئی نیت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو تہجد نفل کے طور پر پڑھ لیں گے، مگر جس مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایصال کریں گے ان پر تو تہجد فرض تھی، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں، ہر نیکی کا، فرض کا، واجب کا، سنت کا، نفل کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بالکل بارگاہ رسالت میں نظر کریں گے تو انشاءاللہ اپنی نیکی جو ہے نا اس میں مہر لگ جائے گی قبولیت کی انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرضی ہے، کس رنگ کا کرتا یا جبہ پہننا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیجول ڈریس کیسا تھا؟ جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ مختلف رنگ ثابت ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس یعنی کوٹن کا لباس زیب تن فرماتے، اون اور کتان کا لباس بھی کبھی کبھی استعمال فرمایا ہے۔ لباس میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے، جبہ، قبا، پیرہن، چادر، عمامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ پاجامے کو آپ نے پسند فرمایا، اور مینا کے بازار میں ایک پاجامہ خریدا بھی تھا، مگر یہ ثابت نہیں کہ کبھی آپ نے پاجامہ پہنا ہو۔ البتہ وہ لباس جسے آپ کی برکتیں پانے کا موقع ملا اس کے کچھ رنگ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حوالہ سبل الہدا والرشاد جلد 7 298، یہ میں نے ابھی حدیث سنائی تھی۔ تو یہ لال جبہ جو ہے اس میں کئی محدثین نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے، یعنی لال دھاری دار جبہ۔ اسی طرح سفید لباس کا ذکر بھی ملتا ہے، بلکہ آپ کو سبز لباس پسند تھا، لیکن اکثر اوقات آپ سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، یعنی پہنا کرتے تھے۔ حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 562، المعجم الکبیر جلد 12 صفحہ 66، حدیث نمبر 12493۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری ہمشیرہ کی جو ہے وہ قبر جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، سلیپ نیچے آ گئی ہے، تو اب یہ کہ ایک دیوار جو ہے نا وہ بنانی ہے، کیا اندر جا کے دیوار بنا سکتے ہیں؟ وہ گورکن کہہ رہے یار دیوار نہ بناؤ، پوری جو ہے نا مٹی سے ہم بھر دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ اوپر سلیپ رکھ دیں گے، پکا کریں گے اوپر سے، تو اب کیا کریں یہ پلیز؟ بہاری شریف میں یہی لکھا ہے کہ شگاف ہو جائے قبر میں تو اس کو مٹی سے بھر دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معاملے میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یہ جو قبر جس طرح کھل جاتی ہے تو یہ تصاویر یا ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ؟ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔ جو قبر ٹوٹ جاتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے پریشانی ہو۔ خود اپنی بہن یا بھائی یا ماں باپ کی قبر میں جھانکا اور کوئی چیز دیکھ لی عذاب والی، بالفرض نظر آ گئی،
ہے برزخ پردہ ہے, یہ کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے, تو پھر ذرا صدمہ اس کا شاید جائے گا نہیں. منع یہ بہرحال دیکھنا, بھر دینا چاہیے مٹی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سوال ہے, بہتر نیند اس وقت عام طور پر ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ذہنی صحت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بہتر نیند, سر وہ ٹینشن طرح طرح کے ہوتے ہیں نا, تو نیند جو نہیں آتی, کم آتی ہے وغیرہ. اس میں جو مشقت کا کام کرتا ہے, محنت کا کام, اس کو نیند آ جاتی ہے. اور جتنی محنت زیادہ ہوگی اتنی مطلب نیند اچھی آئے گی. اب رات دن یا تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور یا بے روزگار ہے, کام نہیں کرتا, گھر میں پڑا ہے یا بستر میں پڑا ہے, تو پھر کتنی دیر نیند آئے گی؟ ہر آدمی, اس کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نیند کی. عام آدمی کو کم و بیش 8 گھنٹے نیند چاہیے, تو یہ اس کے لیے مناسب ہے. تو مشقت کرنی چاہیے, محنت مزدوری, تو نیند اچھی آئے گی. اب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بظاہر بڑے سکھی نظر آتے بیچارے, وہ نیند کے بارے میں بعض اوقات بلکہ بارہا دکھی ہوتے ہیں, کیونکہ مشقت نہیں کرتے نا, خالی وہ آرڈر سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھاگ دوڑ نہیں کر پاتے, تو نیند بیچاروں کو کم آتی ہے. ایک صاحب کو جانتا ہوں میں کہ بیچاروں نے بہت گولیاں وغیرہ نیند کی کھائی, نیند نہیں آتی تھی ان کو. تو آخر کار انہوں نے وہ سوئمنگ پول میں وہ تیراکی شروع کی. مجھے بتایا کہ بس وہ یہ شروع کیا میں نے, تو تھکن لگتی ہے نا اس میں, کیونکہ وہ بھی کھاتے پیتے آدمی ہیں, تو مشقت نہیں. تو یہ کہ بولا اب مجھے اچھی نیند آ رہی ہے, گولیاں وغیرہ سب چھوڑ دی. یہ گولیوں کا ایسا ہوتا ہے نیند کی کہ شروع میں اس سے آتی ہے نیند, پھر آہستہ آہستہ وہ کام کم کرتی ہے گولی, جب ڈوز بڑھتا ہے, ڈوز بڑھتے بڑھتے پھر نتیجتاً یہ کہ پھر جتنی بھی کھاؤ نیند آتی نہیں ہے. تو نیند کی گولیوں سے تو ویسے ہی دور لینا اچھا. مشقت, پھر اور وظائف بھی ہوتے ہیں نیند کے, تو یہ بھی کیے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کی نیند آئے گی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے راتوں کو نیند نہ آتی تھی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے عرض کی, تو رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے ایک دعا سکھائی. اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی وحدی لیلی. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھا اور میری بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی بیماری جاتی رہی بفضلہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. علی محمد. جیسے اس معاملے میں جو ایک طرح سے اپنے آپ پر ہی زیادتی ہو جاتی ہے کہ اچھا بھلا سونے کا جو ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو موبائل کا خاص کر ایک جو استعمال کا ایک روٹین ہے, تو یہ بھی بہت سارا ٹائم ہمارا نیند کا لے جاتی ہے. اچھا بھلا سونے کے لیے ہم لیٹے ہیں اور پھر موبائل لے کر لیٹے لیٹے شروع ہوئے, تو آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکل جاتے, اور اس میں بھی ٹائم کافی ضائع ہو جاتا ہے. جی جی ہاں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, آنکھوں کو بھی نقصان کرے گا. سوتے سوتے موبائل استعمال تو بہت خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ. ایک وظیفہ آپ نے بیان کیا تھا جس کو نیند نہ آتی ہو, تو وہ بھی بڑا کامیاب جا رہا ہے, اور کئی ایک اس کی بہاریں ملتی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ وظیفہ تو گولی کی طرح کام کرتا ہے کہ نیند نہ آتی ہو, تو اگر یہ بیان ہو جائے. سینے پر ہاتھ رکھ کر جس کو نیند نہ آتی ہو
लेटते हुए पांव समेट कर या बाईस हो या नूर हो, या बाईस हो या नूर हो, ये 11 मरतबा पढ़ ले, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नींद आएगी। और नींद सोने से पहले ये नियत, इस नियत की आदत डालें कि इबादत, सोने के जरिए इबादत और कुव्वत हासिल करूंगा, तो ये जितना वो सोएंगे ना, ये सब इबादत का सवाब मिलेगा, वरना फिर एक हिसाब होगा। मुबाह है ना, नींद में सुकून मिलता है, तो ये नियमत है, इसका हिसाब होगा। अगर ये अच्छी नियत हो जाएगी इसमें कि तब मैं इसके जरिए इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा, और ये हकीकत है, नींद चढ़ी हो तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, किसी इबादत में दिल नहीं लगता, तो नींद पूरी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इबादत में दिल लगेगा। या कोई रात जागा हुआ तो उसको नमाजों में, फजर में, या दिन रात जागे 1-2 दिन, फिर वो नमाज वगैरह पढ़ना उसके लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा। अब कोई सख्त जान हो तो 2 दिन खींच लेगा और क्या, लेकिन ये कि आखिर उसको सोना तो पड़ेगा। तो नींद के जरिए ये बिल्कुल फाइनल है, मतलब मुशाहिदे की बात है, देखी भाली बात है कि नींद के जरिए इबादत पर कुव्वत हासिल होती है, इबादत की ताकत आती है। तो इसलिए ये नियत वेरी वैलिड। तो ये नियत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ने अपने मकतूबात जो आपके ना, इनमें किसी को अब मकतूब में इरशाद फरमाया था कि सोते वक्त नियत कर दिया करो इबादत पर कुव्वत हासिल करने की, तो तुम्हारी सारी रात इबादत में गुजरेगी। यानी वही सोना भी इबादत में शामिल हो जाएगा। कि मुबाह जो भी होता है, मुबाह ये उसको बोलते हैं कि जिसका करना ना सवाब ना गुनाह, वो मुबाह होता है। तो इसमें अच्छी नियत कर ली जाए, जबकि अच्छी नियत करने का मौका भी हो, तो अच्छी नियत कर ले तो ये मुबाह जो है ये इबादत बन जाता है। जैसे खाना खाना ये मुबाह है, खाएंगे तो ठीक है, जायज़ है, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, दाने दाने का हिसाब है। और अगर भूख लगी है, इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नियत कर ली कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, तो अब ये खाना इबादत बन गया और इसका क़यामत के दिन हिसाब भी नहीं होगा। इस तरह दीगर मुबाह, पानी पीना ही वो मुबाह है, चाय पीना मुबाह है, ये सब इनका क़यामत में हिसाब है। तो जहाँ नियत का महल हो वहाँ नियत, अब पेट भरा हुआ है, अब कोई बोटियां आ गई, समझे, और अब इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नियत करके आप बोलोगे बोटियां करके खाओ इसको, अब ये नियत का मौका नहीं है ना। पेट भरा हुआ तो खाना जो है खाली पेट में, भरे हुए पेट में, जबकि भूख नहीं है खाने से, तो बरस का अंदेशा है कि दाग निकल आए और पेट खराब होने का भी खतरा है। और अगर जन्न गालिब है कि जिन्हें के इतना खा लिया, पेट भर गया उसका, और अब मजीद खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा या बीमार पड़ जाऊंगा, ये जन्न गालिब, ये ख्याल जम गया, तो अब खाएगा तो ये हराम है उसके लिए। तो अब इबादत की नियत क्या बोलती है? वो रूटीन में जो खाना हम लोग खाते हैं, जैसे कि 8 घंटे, जैसा अभी नबी फरमाया कि 8 घंटे सोना होता है, तो अब उठकर तो वैसे ही मतलब कि आदमी नकात होती है, उसको कमज़ोरी होती है और वो खाना उसको ज़रूरी होता है, चाहे वो नाश्ता हो या बोले तो जब भी उठेगा, तो वो एक अच्छा मौका है नियत कर लेने का कि अब वो नहीं खाएगा, तो अब उसके साथ जो होगा कमज़ोरी की वजह से, तो ये एक वक्त है नियत करने का। नॉर्मली तो लोग उठना है, उठने के बाद 7-8 घंटे के बाद मुँह हाथ धोते हैं वगैरह, तो 9 घंटे हो जाते हैं, और 1-8 घंटा पहले तो ये 8-10-12 घंटे हो चुके होते, नहीं खाया हुआ होता। तो वो एक अच्छा मौका कह सकते हैं कि ये एक मौका है जहाँ आप नियत कर लें कि मैं इबादत पर कुव्वत पाने के लिए खा रहा हूँ। जी। दूसरा, आप असल भूख लगी हो, भूख लगी, बाज़ औक़ात नहीं लगती भूख, नाश्ता भी बाद लोग नहीं करते गालिबन, भूख ना लगी हो। हुज़ूर, ये जो भी आपने जैसे कि एक बताया कि वो थकन का पता कि वो थके थे स्विमिंग के तौर पर, तो मैं इस पर थोड़ा सा गौर कर रहा था कि एक उम्र आ जाती है कि इस्लामी भाई, जैसे बुज़ुर्गों का हमारा मत नहीं, तो बुज़ुर्ग इस वक्त काफ़ी माशाल्लाह चला था, तो कई बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें फिर नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती,
تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ کچھ ہلکی پھلکی سی انڈور قسم کی ایکسرسائز یہ اپنے ذمے لے لیں، اور تاکہ اعضاء، جوڑ، پٹھے، اس طرح کی چیزیں ان کی جام نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں، ورنہ کئی ایسے ہماری بڑی تعداد ہے جو جن کی عمریں 50 پلس ہو جاتی ہیں، پھر 60 پلس ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس ٹائم ہوتا بھی ہے مگر وہ اس طرح کی کوئی بھی چہل قدمی کے نام پر لیں یا اور کوئی ہلکی پھلکی سی کندھے، بازو کی، پاؤں کی، ایڑیوں کی ایکسرسائز، تو یہ نہیں اس طرف ان کا رجحان ہوتا. اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر نقصان کا اللہ نہ کرے سامنا کرنا پڑے، پھر نیند تھکے ہی نہیں تو پھر نیند کہاں سے آئے گی. کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ صحیح ہے، کسی ماہر سے مشورہ کر کے کچھ اپنے لیے اپنی ایج کے حساب سے، اپنی صحت کے حساب سے کچھ ورزش، ایکسرسائز سیکھ لینی چاہیے اور کرنی چاہیے. اس سے بھی کافی فوائد ہوتے ہیں. اور پیدل چلنا یہ بہترین ایکسرسائز ہے. اگر ممکن ہو تو پیدل چلے، پون گھنٹہ ہر ایک کو چاہیے کہ یک مشت پیدل چلے، من شاٹ بڑھتا چلا جائے نارمل رفتار سے، مریل رفتار سے بھی نہیں. ابھی جیسے آپ نے فرمایا چلتے، تو اب میں انہی کی تھوڑی سی ترجمانی کرتے ہوئے کہ اب جیسے چلنا شروع کریں گے نا تو سانس پھول جائے گی، چلا بھی نہیں جائے گا، پاؤں میں، ٹخنوں میں اور ایڑی میں درد ہو جاتا ہے کئیوں کو. اچھا بھی تھوڑا سا کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یار نہیں چلا جاتا یار، نہیں جاتا. عادت نہیں تو بہت اچھا بتایا، یقین مانو اتنی اچھی بات بتایا، کیا کریں اب نہیں چلا جاتا. تو آپ کو لگتا ہے یہ چلتے چلتے پہلے 3 منٹ ہاں چلیں، تھوڑا تھوڑا کر کے 12 چلیں، منٹ سے شروع کریں. چلنا شروع کریں، جتنا چل سکتے چلے، تھوڑا کھینچیں، اگلے دن اسے تھوڑا 5-7 منٹ بڑھا دیں تو پھر آہستہ کرتے کرتے ہی اس تک پہنچ جائے. اس طرح بھی مناسب ہے. بالکل. یوں تو مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑا بہت تو چلتے ہوتے ہیں بزرگ جو ہے، لیکن یہ چلنا اپنی جگہ پر یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک یک مشت جو چلنا ہوتا ہے نا، یہ درمیانہ رفتار سے یہ ہونا چاہیے، اور پاؤں پر مطلب پاؤں جمے ہوئے ہوں. اب یہ کہ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک وہ ایڑی کھڑی کر دیں گے، کوئی ایک پاؤں پر ایک پاؤں تھوڑا چڑھا دیں گے، اور انہیں ایب نارمل اسٹائل میں عام طور پہ بزرگ تو ٹھیک ہے، اپنے جوان بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں. آپ نوٹ کریں بیٹھنے والے کو، ابھی شاید سیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی یوں بیٹھا رہے گا، کوئی یوں بیٹھا رہے گا. تھوڑا ایک طرف وزن ہوتا ہے تو ایک طرف وزن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پیٹھ جو ہے نا، یہ سمجھو کرسی کی پیٹھ سے چپکی ہوئی ہو. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں، بالکل اسٹریٹ ہوتا. کرسیاں بھی باندھنے والی ہے. اب یہ میری خود کرسی پھسلا دیتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چپک کر بیٹھوں، یہ آ جاتی ہے نیچے. تو جب یاد آتا ہے تو تھوڑا ترکیب بنا لیتا ہوں، موقع ہوتا ہے تو یہ کہ اگر بیٹھنے کی پوزیشن صحیح ہو نا تو بھی مطلب کافی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن ایب نارمل انداز نہ ہو، وہ نیچرل انداز ہو. کھڑے ہوں گے تو ایک پاؤں پر وزن ہے، ایک پاؤں تھوڑا اٹھا ہوا ہے، اس طرح وہ دیوار پہ یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. نوجوان بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک. مطلب بالکل اسٹریٹ مطلب بیٹھنا ہے، یوں نہیں. مطلب خود مجھے تجربات ہے نا اس کے. میرے کو ایک بار بہت درد ہو گیا، کیا ادھر بہت درد ہو گیا، تو ان دنوں تو میں پوری رات مبالغہ نہ ملتا تھا لوگوں سے، گھنٹوں لائن لگتی تھی، اور میں یوں ملتا تھا. خود میری توجہ چلی گئی، اللہ کا کرم ہوا کہ میں یہ یوں ملتا ہوں نا، یہ ہو نہ ہو اس کی وجہ سے ہے. اور واقعی درد ایسا ہوا کہ درد ہوا تھا. تو یہ کہ پھر میں نے وہ پوزیشن چینج کی تو الحمدللہ وہ درد ٹھیک ہو گیا. ورنہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بیچارہ ٹیبلٹ دے گا آپ کو، پین کلر، یہ بھی مطلب معدہ تباہ کرے، گردے کو نقصان کرے. اور یہ پین کلر گولی کھانی نہیں چاہیے، اسے جہاں تک ممکن ہوئے اس کو کھانا نہیں چاہیے. وقتی طور پہ آدمی فریش تو ہو جاتا ہے اس کو کھا کے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ کافی ہیں، بچنا چاہیے اس سے. امیر سنت نے جیسے فرمایا کہ کرسی پر پراپر ٹیک لگائیں، تو اب کمر بعض اوقات کرسی پر تو لگ جاتی ہے، لیکن نیچے سے کیونکہ یہ تھوڑا سا آگے سڑک جاتا ہے، تو پھر وہ نیچے کا جو حصہ ہے نا آپ کا، جو کمر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں گیپ آ جاتا ہے کرسی کی پیٹھ بیک اور آپ کے اس کے اندر میں، تو یہ خلا آ جاتا ہے.
تو اس سے شاید آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر فرق پڑ سکتا ہے. اس معاملے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ ہاں ذرا پھر میں بزرگوں مطلب میں عام اسلام، یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ سب کے لیے یہ جنرلی مطلب ہے بلکہ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی کمر شاہ بنی ہوئی ہے. ہاں پرابلم ہے. آج جس کو تو کمر شاہ ہے. ایک تو مطلب ہمارے یہاں روڈ جو ہوتے ہیں وہ نشیب و فراز اس کے جگہ جگہ اسپیڈ بریکر، تو وہ مطلب اسکوٹریں ذرا بیچارے چلاتے ہیں. اب کار کہاں سے لائیں گے؟ اور کار بھی جھٹکے کھا رہی ہوتی ہے سڑکوں پر. تو یہ ہمارے یہ پرابلم زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمر کے درد بہت ہیں. تو یہ روڈوں کی وجہ سے بھی اسکوٹر کار، مگر اسکوٹر زیادہ اس میں خطرناک ہے. آپ نوٹ کیا ہوگا مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے چلاتے تو اچھل پڑتے ہیں کہ وہ کوئی گڑا آ گیا تو اسپیڈ بریکر آ گیا تو اس طرح سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے تو لوگ توڑ پھوڑ دیتے ہیں. اب یہ نیاز کے دن آتے ہیں تو نیاز کے لیے وہ دیگیں چڑھانے کے لیے گڑھے کھود دیتے ہیں، یا وہ بانس گاڑنے کے لیے گڑھے کھود دیتے ہیں. جشن ولادت کے پچھلے دنوں میں نا تفصیل سے سمجھا تھا کہ یہ نہ کرو یار، اپنے گھر میں پرچم گاڑ دو لے بیچ میں، امی سمجھا دے گی، بچوں کی امی بھی سمجھا دے گی، سمجھے کہ کیسے گاڑا جاتا ہے پرچم. تو یہ بیچارے لوگ چلتے ہیں اس پر، تو یار اس پہ گڑھا کھود دیا. بعض اوقات لوگوں کے پاؤں وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہوں گے، اچانک گڑھے میں پاؤں پڑ جاتا ہوا. تو یہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا. دنیا میں جاؤ صاف ستھری سڑکیں ملے گی، کوئی نا تصور ہی نہیں ہے. کوئی مطلب سڑک پر تنکا بھی گاڑ دے، ہمارے عباس گاڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مطلب ہاں جہاں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے یا اپنی ذاتی جگہ ہے تو اس میں بے شک بانس گاڑ دیں آپ اس زمین میں جہاں آپ کو نہ کسی گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہو. لیکن یہ کہ جو یہ سڑکیں جو ہے نا یہ کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے. یہ یوں عوامی انعام طور پہ گورنمنٹ کی اس کو بولتے ہیں، ویسے اس کے تقریباً مسائل جو ہے نا وقف کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ مطلب نہیں، اس کو نہیں چھیڑنا. سڑکوں کو جشن ولادت کے موقع پر وہ مطلب طرح طرح کے ماڈل بناتے ہیں ہمارے یہاں، اور وہ روڈ گھیر لیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، چوک گھیر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں پرانا واقعہ، اور جب میں بھی باہر نکلتا تھا کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا تب کی بات کر رہا ہوں. اب تو بہت بڑھ گئے ہوں گے مسائل. تو میں نے دیکھا تھا ایک جگہ کہ وہ جگہ تھوڑی تنگ سی تھی اور وہاں بس بنا دیا تھا کچھ ڈھیر لگا کے پہاڑ وغیرہ جشن ولادت کے دنوں میں، تو وہ بنا دیا تھا کچھ شو پیس. اور بیچارہ ایک مزدور تھا، انہیں وہ تھی بھی وہ بازار، سمجھے. تو وہ مزدور جو تھا وہ نہیں گاڑی چھوٹی جس پہ تھان وغیرہ تھپیاں لگا کے چلتے ہیں، وہ مزدور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا بیچارہ. رستہ بھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ نکل جاتا، وہاں جگہ تھی اتنی. لیکن جشن ولادت منا رہے ہیں ہم، عاشقان رسول ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بیچارے وہ جانے نہیں دے رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے اور اس کو نہیں نکلنے دیا. اب یہ آپ بتائیے اگر یہ بھی ظلم نہیں ہے تو ظلم کس جانور کا نام ہے یار. کہ تو یہ کوئی ہم جشن ولادت اس لیے تھوڑی مناتے ہیں. اس کے بعد یہ جب واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے بہت بولنا شروع کیا. تب سے تو بہت بولتا تھا کہ یہ ہماری سنیت یہ نہیں سکھاتی، ہمارا مسلک اعلی حضرت یہ نہیں سکھاتا. ہم اہل سنت اور ہمارے علماء اہل سنت ہم کو یہ نہیں سکھاتے کہ مطلب اس طرح جشن ولادت مناؤ کہ لوگوں کو تکلیف دو. جشن ولادت تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور ان کو فرحت و سرور دینے کے لیے آتا ہے، اور اس طرح منانا ہے ہمیں. تو روڈوں پر اور چراغ جلاتے ہیں روڈوں پر، آدھا روڈ گھیر لیں گے، موم بتیاں اور کوئلے کیا بولتے ہیں دیے جلاتے ہیں. مطلب کیا کیا یہ اس دور میں تو ہوتا تھا جب میں آنا جانا ہوتا تھا. اب تو برسوں سے یہ مناظر دیکھے نہیں، اب تو شاید بڑھ گیا ہوگا، کم نہیں ہوا ہوگا. روڈوں کو گھیرنا، گلیوں کو گھیرنا، پھر نیچے نیچے چراغاں کرنا کہ اونچی گاڑی نہ نکل سکے، ٹرک نہ نکل سکے. تو یہ نہیں ہے، یہ ہمارا عشق رسول ہم کو یہ نہیں سکھاتا. زیادہ تر پرابلمز اور محفل کے نام پر بھی سامنے آئے ہیں.
زیادہ تر پرابلم جو محفل نعت جیسے رات کو ہونی، اور یہ تو ویسے ہی راتیں کئی جگہوں پر میلاد پاک منانے کے حساب سے، نعت خوانی کے حساب سے تراکیب بنائی جاتی ہیں. اب چونکہ ہال وغیرہ میں نہیں جا رہی ہوتی قوم، اب یہ محلے اللہ کے اور سڑکوں پر جو رات کی جو محفل عشاء کے بعد کی تقریباً جو محافل ہوتی ہیں، تو سمجھے کہ شام سے راستے بند ہیں، اور وہ کناتے لگا کر اب وہ اندر میں دریاں بچھ رہی ہیں، تو منچ لگ رہا ہے، ساؤنڈ والے، بجلی، جو بھی روشنی وغیرہ جو ہونی ہے، تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا، ایک تو وہ اسپیکر کا تو آپ کہتے ہیں. اس لیے درخواست یہی ہے کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر بالکل آمد و رفت بند ہو گئی لوگوں کا، آپ بولے دوسرا راستہ تو کھلا ہے نا، 2 وے راستہ ہے، دوسرا راستہ کھلا ہے، تو وہ جو دوسرا راستہ جو آپ نے کھلا رکھا ہے اس پہ دونوں طرف سے گاڑی آنے والوں کا حال تو دیکھیں. ویسے ریڑیاں اور انکروچمنٹ وغیرہ کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. تو اگر سب کے سب مل کر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں. امیر سنت ماشاءاللہ ایک عرصے سے فرما رہے ہیں کہ یار یہ حقوق عامہ کا مسئلہ، یار یہ سڑکیں بند نہ کریں، گلیاں بند نہ کریں، پھر وہ رات دیر تک الگ مسئلہ ہے. یہ ایک عجیب پرابلم چل رہا ہے. بہت پرابلم ہے. میرا ہمارا واقعہ 2 سال پرانا میرا واقعہ کہ رات کو بس وہی محلے جیسا ہی ہے، وہ محفل سجی ہوئی تھی. 12 ربیع الاول شریف 12 دن شاید گزر چکے تھے. اس کے بعد مجھے میرے خاندان میں ہی بتایا گیا، میری مطلب بہت قریبی، مطلب میرے خاندان کے اپنے گھر کے افراد سمجھ لو، ان کے بیچاری کا وہ بچہ جو تھا وہ بیمار تھا، سو نہیں پا رہا تھا، اور رات 3 بجے ایک مطلب جو عمدہ نعت خوان جو ہوتے ہیں نا، کئی جگہ سے نمٹا کے بڑی شان و شوکت سے تشریف لاتے ہیں، تو وہ فلاں نعت خوان آیا اور اس نے اب وہ صبح 12 والا جو کلام پڑھا جاتا ہے، سمجھے، وہ پڑھا اور دھوم مچائی، اور ہم یہاں تڑپ رہے تھے گھر میں. مجھے کہا کہ مجھے اس نے فریاد کیا کہ اب تم کچھ کرو، ہم تکلیف میں آ گئے تھے. خیر پھر میں نے بار اس پہ اتفاق کہ میں اس نعت خوان کو جانتا تھا، میں نے اس کو پیغام دیا، تو اس نے بڑی معذرت وغیرہ کی. یار میں نے کہا تم کو سمجھ نہیں آتی، میں برسوں سے سمجھاتا ہوں کہ یار مطلب یہ کیا لگا رکھا ہے، آتی ہے رات یہ 3 بجے کوئی تک کے یار لوگوں کو سونے پر پابندی ڈالی. ہم نہیں سوتے یار، ہم رات کو جو بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے دن کو سو جاتے ہیں، زیادہ بولتا نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھے. تو یار عوام کو تو سونے دو بیچاروں کو یار. خیر اس نے بہت معذرت کی مجھ سے. میں نے کہا آئندہ، وہ اتاری تھے، تو میں نے کہا آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں جانا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ان کو بھی سمجھاؤ کہ یار یہ ہم لوگوں نے کیا، غلط کیا. بھلے میرا نام تو کیا میرا بگاڑ لے گا کوئی یار، میں تو وہ بولتا ہی ہوں نا یار. ابھی تک تو کسی نے میرے سامنے آیا نہیں ہے کوئی. سب سمجھتے ہوں گے کہ یار بول کیا غلط رہا ہے کہ رات کے 3 بجے کوئی تک کے یار محفلیں جمانے کی، اور ساؤنڈ ایکو ساؤنڈ چل رہا ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو، ہماری ماں یا بوڑھا باپ نیند کی دمائیں لے کر بھی بیچارہ سو نہ پائے، ایسے عاشقان رسول جو ہیں وہ دھم دھماٹی کر رہے ہوں اور نوٹیں اچھال رہے ہوں، اور مائک پہ ہو نعرہ منصور مرحبا. اب یہ وہ مطلب بولے گا یار میرا باپ سو نہیں رہا اور یہ سو نہیں پا رہا، اور یار یہ مرحبا والے بھی مطالعین یہ کب ہمارا پیچھا چھوڑیں گے. نہیں کتنا بزن ہو، جب یہ خود ان کے اوپر آگے پڑے نا تو کتنا بزن ہوں گے. تو اسی طرح دوسروں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. کئی لوگ اس طرح بزن ہو کر ہو سکتا ہے کہ مطلب کہاں کے کہاں نکل جاتے ہوں گے. آپ سمجھا کر میں جو کہتا ہوں ہر چیز اپنے دائرے میں ہو. میں تو کہتا ہوں نعت خوانی کرنی اپنے گھر میں کرو یار، بغیر مائک کے کرو. اب 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی، مائک کیا بولتا ہے اس میں؟ بغیر مائک کے بھی تو ممکن ہے. مسجد میں بھی مائک کی کیا ضرورت ہے جبکہ آدمی تھوڑے ہیں. محلے میں تو سنانا نہیں ہے. محلے میں مائک کی آوازیں بھیجنے کا میں فیورر نہیں ہوں. کئی بار بول چکا ہوں یار کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کو سونا ہے، کسی کو رات کو 4 بجے ڈیوٹی ہے، بیچارے 4 5 بجے ڈیوٹیوں پر جا رہے ہوتے لوگ. کسی کو تلاوت کرنی، کسی کو تہجد پڑھنی. یار کائے کو مطلب اپنے عشق کی دوسرے کو سزا دے رہے ہو. عشق کو اپنے دل میں سنبھالو اور ایسا کرو کہ یہ بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہ کہ آپ کو برا بھلا کہیں.
अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। माशाल्लाह शकरगर बाउजर नारोवाल पंजाब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पुरानी याद वाबस्ता है, मैंने वहाँ बयान अच्छा। किया शक्करगढ़ में, पंजाब में जब मैं जाता था दौरे करता था, माशाल्लाह वही इतनी पब्लिक तो उस वक्त जमा नहीं हुई होगी शायद, उतना काम नहीं था दाऊद साहबी का वहाँ। आज माशाल्लाह वाकई शक्करगढ़ बन गया ये, शक्कर का गढ़ न, मीठा लग रहा है, बंदे जमा कर दिए इतने। मदनी काफिलों में सफर करेंगे कि नियत कर बनती बनाए मदनी काफिलों में। माशाल्लाह 10, 11, 12 रबीउल अव्वल, माशाल्लाह इतवार भी छुट्टी और मंगल भी छुट्टी है, यही है ना, माशाअल्लाह। मंगल भी छुट्टी है, इतवार भी छुट्टी है, और पीर को तो है ही वैसे बड़ी रात। तो करे कोशिश इंशाअल्लाह ताला, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ महफिल मीलाद का भी सिलसिला होगा, और इंशाअल्लाह मंगल को जुलूस मीलाद का भी सिलसिला करें, और जदवल भी होगा मदनी काफिले का। तो 7 करोड़ मरहबा जितने भी देखने सुनने वाले हैं आशिकान रसूल, 10, 11, 12 रबीउल अव्वल, इतवार, पीर, मंगल को मदनी काफिले में सफ़र हो जाए, क्या बात है मदीने की। मदीना 10, 11, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, इतवार, पीर, मंगल, मदनी काफिले में सफर करके आप अपने परचम वगैरह ले जाएं साथ, वहाँ मतलब सुबह 12 की तरकीब करें, जुलूस मिलाद की तरकीब करें, और मतलब ये कि इंशाअल्लाह जश्न विलादत को भी इस तरह मनाने को फ़रोग मिलेगा, और बाकी वो जदवल भी अपना चलता रहेगा सुन्नतें सीखने सिखाने का। मदीना मदीना हो जाएगा। कि यहाँ तो शहर में तो काफ़ी वैसे भी धूम मची रहती है, थोड़ा गाँव गोठों की तरफ जाकर भी जश्न विलादत की धूमें मचाए। माशाल्लाह यहाँ भी पिंडी भट्टियाँ वाले जमा हुए हैं आज हाजी शाहिद के पास, सरदाराबाद फैज़ान मदीना वाह। फैसलाबाद में, माशाल्लाह। चलें जहाँ जहाँ जमा है, मरहबा, 7 करोड़ मरहबा, क्या बात है। अब मदनी काफिलों के लिए भी इसी तरह हाथ उठे तो क्या बात है मदीने की। हाथ ही उठेगा, दिल उठे तो अल्लाह करे यार। ये सवाल चलाइए। अल्लाह करीम आपको शिफाए कामिला आजला नाफिया अता फरमाए। रबीउल अव्वल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाबी नात का एक शेर है, होका देवा तेरे मैं सच्चे आ प्यारा दा, जिਉਂਦਾ है ज़हूरी ना लेके तेरे यारा दा, मंगता मैं तेरा तेरे दर तेरी आल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। या सईदी शेर का मतलब बयान कर दें और हमें अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। शुरू का मिसरा समझ, शुरू का होका देवा यानी आगे होका देवा तेरे में सच्चियां प्यारा दा, सच्चियां प्यारा का वसीला, हाँ? और वो ज़हूरी जीवंदा ए ज़हूरी नाल लेके तेरे यारा दा। हाँ, यानी मैं तेरे प्यारों का वसीला देता हूँ और तेरे प्यारों की याद में मैं सोता हूँ, जीता हूँ। जीवंदा, हाँ, जिਉਂਦਾ है, जिਉਂदा है, जिਉਂदा हूँ, जीता हूँ या जिंदा हूँ। जीत आप कर रहे हो ना, आप पंजाबी है ना? नहीं, अगर है पंजाब में अगर आपका, ये बहुत हार्ड है जरा पंजाबी। और ये शेर भी याद नहीं है ना, मतला है ये मकता है ज़हूरी। वैसे इस कलाम में जो है वो शायर ज़हूरी साहब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वसीला पेश कर रहे हैं, सच्चियाँ प्यारां दा, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल का वसीला पेश कर रहे हैं, और ये अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके नाम के साथ जीता हूँ। सुभान अल्लाह। मंगता मैं तेरा तेरे दर तेरी आल दा। हाँ, मैं आपके दर का और आपकी आल के दर का मांगता हूँ, मांगने वाला। के ले मंगता आवा है, भिखारी। सोना तेरे नाल दा। मैं आप जैसा खूबसूरत हुस्न व जमाल वाला कहाँ से
ढूंढ के लाऊं। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार है वो जया कोई रब ने बनाया नहीं, यार है वो जया कोई रब ने बनाया नहीं। आप मेरे नबी दिए रब दा नजारा, दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कहंदी ए अली मारुख देख लजपाल दा, कहंदी ए अली मारुख देख लजपाल दा। सुभान अल्लाह। وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما حضاك النصح فاتهمي. بابا أنا أيضا أريد بوزة. عزيزتي أنت مصابة بالزكام، وتناول البوزة لا يصلح لك في هذه الحالة. أريد تناول بوزة، أرجوك اشتري لي يا بابا. ولا تطع منهما خصما ولا حاكما. أختي العزيزة، لا يليق بنا أن نكون عنيدين هكذا، ولا ينبغي علينا أن نزعج آباءنا. لقد فعلت ذلك لأنني أريد بوزة. سيدي حفظكم الله تعالى، كيف نتخلص من عادة العناد؟ افیضونا جزاک اللہ خیرا. سیدی ہم بچے اپنے اندر سے ضد کی عادت کیسے ختم کریں؟ اللہ اللہ، ضد ہے بہت بری چیز. ضد نے فرعون کو، بلکہ سب سے پہلے تو شیطان نے ضد کی تھی. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں، سب کچھ پتا تھا، لیکن اس نے ضد کی، اور حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ برباد ہوا. پھر یہ کہ فرعون یہ بھی ضد پر تھا، سمجھ پڑ جاتی تھی اس کو کہ میں غلط ہوں، کہتا بھی تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر مکر جاتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو بھی پھر ابو جہل، ابو لہب، یہ ایک تعداد تھی سرداران قریش کی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں آتی تھی. لیکن اس طرح کے کفار پائے جاتے ہیں کہ جو مطلب ضد کی وجہ سے اپنی قوم سے شرما کر یہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور برباد ہو گئے. تو یوں ضد ہے بہت خراب چیز. خیر ان کی ضد تو ظاہر ان کو جہنم ملے گی، لیکن ہم دیکھا جائے تو عام آدمیوں میں بھی بھلے دنیاوی معاملات میں ضد ہوتی ہے، لیکن بارہا یہ ضد ان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس طرح یہ بچی کے ابو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں زکام ہوا ہے، پھر بھی تم کہتی ہو مجھے آئس کریم کھانی ہے. تو باڈی کر رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ نہیں میں کھاؤں گی. یہ بڑا بھائی آیا ان کا، یہ جو خاکہ بتایا گیا عربوں کا، تو اس میں تو یہ اس نے بھی غالباً سمجھایا اس کو کہ ہم کو ضد نہیں کرنی چاہیے، ابو جیسے کہتے ہیں کر لینا چاہیے. لیکن خیر وہ بچی نہ مانی اور آئس کریم اس کے ابو کو دلانی پڑی. تو پھر اس نے پوچھا کہ ہم بچے یہ ضد سے کیسے مطلب نکلیں. ضد اب یہ کہ ہے تو مطلب ایک نارمل چیز ہے، ضد بچوں میں عموماً پائی جاتی ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، ضد پہ لگے رہتے ہیں. اب بعض اوقات بڑے ہو کر اس میں بہتری آ بھی جاتی ہے. دوبارہ لے کے جن کو بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو ان کو تو ضد بے جا ضد نہیں کرنی چاہیے. جیسے بعض ہوتے ہیں کہ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری،
ہاں نکل گئی منہ سے بڑی کر گئے کہ اب بس ہاں یہ دنیا ادھر کے ادھر کے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے. یہ خود رائے بھی کہتے اس کو، اپنی رائے پر اتنا اعتماد، اڑی کر جانا. یا یہ کہ نہ بول دیا تو پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اب چونکہ نہ نکل گیا تو یہ کہ وہ اپنی انا رکھنے کے لیے وہ نہ پر اڑا رہے گا. تو یوں ہاں بھی میری نہ بھی میری، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو صحیح ہے وہ میرا، غلط ہے وہ میرا نہیں، یہ ہونا چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر، خذ ما صفا دع ما قدر. اچھا ہے وہ لے لے، جو اچھا نہیں اس کو ترک کر دے. یہ فارسی عربی مقول ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھا ہے وہ لیا جائے، اور جو اچھا نہیں ہے اس پر خواہ ضد کر کے اپنا اور دوسرے کا نہ وقت صرف کرے نہ نقصان. تو یوں مطلب یہ کہ ضد اچھی نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں کیا گھر کے ٹوٹنے میں عموماً جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس میں بھی ضد کا کوئی فیکٹر ہوتا ہے حضور؟ بارہا ایسا بھی کہ وہ ضد بس وہ ہاں نام نا جو بول دیا خلاص، میں نے بول دیا نا خلاص، اب وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. عورت ضد کرتی ہے تو وہ مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا. وہ لے جانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، شاپنگ کرانے میں، بہت ساری چیزوں میں پھر جو عورتیں ضد کرتی ہیں تو پھر مرد کے بعض چیزوں میں مرد ایسا ضدی ہوتا ہے کہ اس کی طاقت سے باہر بولوں یا جو بھی بولوں کوئی نہیں کر سکتی، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ضدی معاملہ اختیار کرتا ہے کہ عورت بھی پزل ہو جاتی ہے. پھر ٹوٹنے کے طور پہ ضد کر لیتے ہیں نہیں رہنا. اب اس کو لاکھ سمجھا والا نہیں میں نہیں رہنا چاہتی یا میں نہیں اس کو رکھنا چاہتا. تو آپس میں ضد کی وجہ سے غالباً کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. میں ایک واقعہ، میرے بہت پرانا واقعہ، جب یہ تب مدنی چینل تو نہیں تھا، خیر پرانی بات ہے. تو ایک عیسائی بھائی تھے اور وہ ان کی جو بچوں کی امی تھی وہ روٹھ کے چلی گئی. تو وہ وہاں سے مطالبہ کر رہے تھے. کچھ عرصے کے بعد آخر ٹھنڈک تھوڑی بہت آتی ہے تو وہ اب مطالبہ کر رہے تھے کہ تم آ کے لے جاؤ. اب وہ خود چھوڑ کے چلی گئی تھی گھر اور اس کو جھکا رہے تھے کہ تم آ کے لے جاؤ. تو اس نے مجھ سے مشورہ کیا. تو میں نے کہا یہ خود گئی ہے؟ بولا یہ خود گئی ہے. تو میں نے کہا میں کیسے آپ کو بولوں گا یار آپ جھک جائیں، اصولاً تو اس کو آنا چاہیے نا، خود گئی ہے تو. خیر تو پھر وہ اسی ترکیب بنی کہ میں ان لوگوں کو سمجھاؤں. تو پھر وہ فون پر میری اس جو چلی گئی تھی اس سے بات ہوئی. تو وہ مطلب میری بات سے اس نے بیچاری تیار ہو گئی، جیسے آپ بولو بس میں چلی جاتی ہوں. تو سرگوشی میں پیچھے سے آواز آ رہی تھی، اندازہ ہو گیا اس کی ماں بول رہی تھی پیچھے سے، نہ چیڑے، منع کر دے، نہ بول دے، نہیں جانا ہے اس کو، چاہیے تو آ کر لے جائے. تو وہ پھر بیچاری لڑکی نے جو تھا مجھے کہہ دیا کہ میں نہیں جاتی. حالانکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں، لیکن ماں نے اس کو کان بھرے اور بالکل حلال اعلان کان بھرے. اب یہ کیسے خطرناک لوگ ہوں گے یہ کہ یہ سن رہا ہے. میں ظاہر اس کو یہ اتنا سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کہ سنتا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانے. تو وہ آخر کار صدمے کی بات یہ کہ وہ 1 2 3 طلاق ہو گئی، گھر برباد ہو گیا. اب لڑکے کو کیا، لڑکے نے دوسری کر لی. عام لڑکوں کو تو مل جاتی ہے، لیکن یہ گھر اس لڑکی کا، اس کی ماں کی مطلب ضد کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ گیا بیچاروں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر کافی دفعہ ہم نے مدنی چینل پر گزارشات کی ہیں تاکہ وہ اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر نہ کوئی طلاق کے بابا طلاق سے زیادہ خلا بڑھ گئے اس وقت. جو آج کی جو میں اگر میں اس وقت کی جو رپورٹ بیان کروں کہ طلاق کے مقابلے میں خلا کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. عورتیں خود یہ جدا ہونا، مطلب الگ ہونے کا
तोल रही हैं, और फिर उसमें बाद वक़्त औरतों की बेबाकी भी है इसमें, और अजीब व गरीब माहौल इस वक्त औरतों के ताल्लुक से बन रहा है या बनाया गया है या जो भी कह लें। तो अगर ये देखती हैं कि एक शोहर अगर इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, खाने की, पीने की, रहने की, घर बार की, जो मोटी मोटी ज़रूरतें जो है जो उसके ऊपर लाजिम है, पूरी कर रहा है, तो मेरी इस्लामी बहनों से दरख्वास्त है कि इसको काफ़ी गनीमत जाने और ज़्यादा फरमाइशें कर कर और फिर तरह तरह के आस पास आस पड़ोस में ख़ानदानों के हालात देख कर मुतालबे कर कर उसको भी तंग ना करें, अपने लिए भी तंगी पैदा ना करें और घर चलाएं। इसी तरह अगर इस्लामी भाई देखते हैं कि यार पकाती सही नहीं है, सही नहीं, तो अब ठीक है, कुछ ना कुछ बर्दाश्त करके, कंप्रोमाइज़ करके, मेहरबानी करके घर चलाएं। यकीन माने आप दोनों अलग हो जाते हैं, आप दोनों शादी कर लेते हैं, जो रुलता है ना वो आपका बच्चा रुलता है। इसलिए मेहरबानी करें, कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ निभा कर घर ज़रूर चलाएं, घर ना टूटने दें। अगर अभी भी कोई ऐसा ख़ानदान, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी फैमिली में देख रही है कि जो बस किनारे पर ही हैं, तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें, मिल जाएं और अपने घर को टूटने से बचाएं प्लीज़। जी सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा तारी है। मैं चाइना से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी उम्र 7 साल है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि मैं वुज़ू के बगैर कुरान पाक की तिलावत कर सकता हूँ? मेरी और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। तिलावत के लिए वुज़ू शर्त नहीं है। छोटा के नाबालिग का तो मसला हो रहा है, लेकिन बालिग को भी बगैर वुज़ू के कुरान करीम बगैर छुए, टच किए बगैर पढ़ने की इजाज़त है, तिलावत कर सकता है वो। अफजल वही है कि बावुज़ू पढ़ी जाए, लेकिन नहीं है वुज़ू, तो भले पढ़ना चाहता तो मना नहीं है, सवाब तो इसमें भी मिलेगा। छू नहीं सकते बेवुज़ू, ना कुरान करीम को छू सकते हैं, ना कहीं कोई कागज़ है उस पर आयत लिखी हुई है और पूरे कागज़ पर आयत लिखी हुई है और कोई मजमून नहीं है, तो उस कागज़ के कोने से भी उसको टच नहीं कर सकते बेवुज़ू। हाँ, आयत लिखी हुई है, साथ में कोई और भी उर्दू में मजमून लिखा हुआ है, तो अब यह कि सिर्फ आयत और इसके ठीक पीछे नहीं छू सकते बेवुज़ू। बाकी इधर उधर जो उर्दू जैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको छू सकते हैं। और तर्जमे का भी यही है कि तर्जमे को भी बेवुज़ू नहीं छू सकते, चाहे किसी भी जबान में हो। कुरान करीम का तर्जमा उसको नहीं छू सकते बेवुज़ू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो पीछे नहीं, तर्जमा कुरान किसी किताब में लिखे होते हैं तो उसको ना सामने इस पर टच कर सकते हैं बेवुज़ू, न इसके पीछे भी टच नहीं कर सकते बेवुज़ू, ऐन पीछे, ठीक पीछे। نفائس يوم الجمعة لا تتغافل عنها: الاستغفار، سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند آخر ساعة قبل الغروب لأنها ربح ومغفرة. سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار کا یہ جشن ہے، جشن ہے دلدار کا، یہ جشن ہے، جشن ہے۔ فرمانے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ: بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ عربی کا نور دل پہ چھا گیا، نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی نور سے سجا عرش کی بیا، نور سے سجا عرش کی بیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم، آئے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔
في الأرض مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما ہر قدم پر معاونت فرما. سبحان اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ کریم ان سارے بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ان کو ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے. محمد عرفان ہے UAE سے سوال کر رہے ہیں. سخت گرمی ہو اور پانی بہت زیادہ گرم ہو, وضو کیسے کریں؟ کیا کچھ رعایت مل سکے گی؟ ہاں رعایت ہے نا. اس کو ٹھنڈا ملا لو, اس میں ٹھنڈا کر لو. رعایت ہی رعایت ہے. کس نے کہہ دیا کہ وہ سلگتے ہوئے اور ابلتے ہوئے پانی سے وضو کرو؟ باقی آپ بولو گے گرما گرم پانی ہے اس لیے پھینک دوں یا تیمم کر لوں, تو اس کی تیمم کے شرائط دوسرے ہیں. جبکہ اور پانی یعنی اس کا حل ہے نا. شہر کے اندر گھر میں رہتے ہیں تو پانی گال تو ہے, اڑوس پڑوس سے بھی سادہ پانی مل سکتا ہے. گھر میں فریج بھی تو ہوتا ہی ہے نا. ایک فریج کی بوتل نکالو, تھوڑا پتیلی میں یہ گرم پانی ڈالو, مکس کر لو, موج کرو, وضو کرو, نماز پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بد نگاہی یہ عادتوں کو کتنا خراب کرتی ہے, اور اگر کسی کو یہ عادت ہے تو اس سے کیسے جان چھڑائیں؟ اللہ پاک سے سچی توبہ کرے اور اس کے عذابات کو یاد کرے کہ وہ مکاشفۃ القلوب میں کہ جو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الدموع میں لکھا ہے, غالباً اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حرام سے جو آنکھیں پر کرے گا اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی قیامت کے دن. یوں عذابات کو یاد کریں. یہ اس طرح کے عذابات بد نگاہی مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسالوں میں لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ دنیاوی نقصان ہے کہ اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. رسوائی کے سوا اس میں ہے نہیں کچھ. گھڑی بھر کی لذت ہے اور طویل عرصے کی ندامت, اور سزا اگر مل گئی تو بندہ کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو بس اپنی یہ آنکھیں جو اللہ نے جن مقاصد کے لیے دی ہیں وہ اسی طرح استعمال کرنے کی بھی سعادت بخشے. بد نگاہی سے بچا. بد نگاہی کا سامان بہت ہے. فلمیں, ڈرامے, بازاروں میں جائے گا تو بچنا مشکل. اگر جہاں نیکیاں ہوتی وہاں بھی جائے گا, وہاں بھی بعض اوقات یہ کہ بے ریش لڑکے ہوتے ہیں, امرد جس کو بولتے ہیں, تو ان سے بھی بد نگاہی کا خطرہ رہتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب کہیں جائے نہیں. مسجد میں بھی نمازی اس طرح کے ہوتے ہیں, امرد بھی ہوتے ہیں, ان پر پابندی تو نہیں. ان کا بیچاروں کیا قصور ہے؟ پابندی تو جو بد نگاہی کرتا ہے اس کی آنکھوں پر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے. تو سچی توبہ کر کے بس خود کو بچہ, اور جہاں تک ہو سکتا ہے خود کو ایسی جگہوں سے دور رکھے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا ہے تو وہاں سے ہٹ جائے, دور ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ انگلیاں بہت چٹکھاتے ہیں، یعنی کہ بیٹھے ہوئے جب وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو اپنی انگلیوں کو موڑتے ہیں، چٹکھاتے ہیں، تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آج کل چٹکھاتے ہیں، چٹکھانے کا تو حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے، زیادہ ہو گیا ہے۔ سروے کیا ہوا کسی نے، ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری میمنی بولتے پھٹاکیا پھوڑنتا، پٹاخے اس کو پھوڑتے ہیں یوں کر کے، بعض خود بخود پٹاخے پھوٹ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یہ بھی ہوتا ہے۔ چلو اس میں تو بندے کا کچھ ہو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اس کی تقسیم ہے۔ جیسے کہ نماز میں اگر انگلیاں چٹکھاتا ہے سمجھے تو یہ واقعی ناجائز ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں یا توابع نماز میں، نہ جو نماز سے ریلیٹڈ کام ہے۔ مثلا گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے، جماعت تیار ہے ہوئی چلو، تو اب یہ راستے میں جو یہ آ رہا ہے اس وقت بھی چٹکھائے گا تو ناجائز۔ اچھا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اب بھی چٹکھائے گا تو ناجائز، وہی مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ۔ تو یوں نماز کے توابع جو ریلیٹڈ کام ہے نماز سے ان میں چٹکائے گا تو گناہگار۔ اچھا، اور ویسے چٹکانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر کسی مقصد کے لیے ہے، خاص کوئی صحیح مقصد ہے چٹکانے کا، تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، مباح ہے۔ یہی مسئلہ انگلیوں میں کینچی، ہاتھ میں جو کینچی ڈالتے ہیں ایک دوسرے میں انگلیاں جو داخل کر کے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو چٹکھاتے کم ہیں، کینچی زیادہ ڈالتے ہیں۔ تو سائل کو شاید وہ یوں لگا ہوگا کہ آج کل وہ چٹکھاتے ہیں، کینچی ڈالتے ہیں، یہ بھی آج کل کا نہیں ہے، شروع سے ہی مطلب ہم تو دیکھ رہے ہیں، اپنے کو بھی پتہ نہیں تھا ڈالتے تھے، جب پتہ ہی نہیں تھا پھر آخر مطالعہ بڑھتا ہے، مسئلے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کو، ہر مسئلہ ایک دم سے تو ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو تشبیق بولتے ہیں نا، اس طرح انگلیوں میں جی تشبیق۔ تشبیق تو یہ مطلب خاص کر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، واقعی ایک تعداد بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دیکھے اور آپ کو ظن غالب آئے کہ سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اور نماز کے انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈالا ہوا ہے، تو اب اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمیں یہ تو صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے نگران نے بیان کا موقع نہیں دیا، حالانکہ بیان 100% شریعت کے مطابق ہو، کوئی ریا نہیں ہے اس میں، حب جا کا دخل نہیں ہے، صحیح روایت بیان یہ کر رہا ہے، تو یہ بیان جو یہ مستحب کام ہے، اچھا ہے، کام کرنا چاہیے یہ۔ اور یہ جو لے کے انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ مان جائے گا، خیال جم جاتا ہے، تو اس کو سمجھانا واجب ہے۔ بیان نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا، یہ اس کو سمجھائے گا نہیں گناہگار ہوگا۔ لیکن اس طرح کی نیکیاں مسجد میں کمانے والا ہو نا بہت کما سکتا ہے۔ نماز میں ایک سے ایک لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان صحیح نہ بیٹھنے کی، تو انہیں مبالغہ کرتے ہیں، قسم کھائی ہے، بیٹھتے ہی نہیں تعداد ہے، وہ سجدے سے یوں چلے گئے، بس نکل جائے گی نا۔ تو یہ مطلب یہ کہ دو سجدوں کے درمیان مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی کہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو یہ کہنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس بیٹھنے کا واجب ادا ہو جائے گا، جبکہ کہے گا بیٹھے بیٹھے، ابھی آتے جاتے کہے گا تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بالکل انہیں پیٹھ سیدھی کر کے یہ بیٹھنا ہوگا دو سجدوں کے درمیان، لیکن نہیں بیٹھتے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر، جس کو قومہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ، یہ قومے میں بھی سیدھی پیٹھ عام طور پہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، تو
اب امام صاحب چونکہ جماعت میں کر رہے ہوتے ہیں تو یوں عام لوگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اکیلے پڑھتے ہیں نا، بس گاڑی چھٹی ہوئی ہے اور ناک کی سیدھ میں جا رہی ہے، وہ اٹھے رکوع سے اور ابھی جھکے ہوئے تھوڑا سے سجدے میں چلے گئے، پھر انگلیاں یوں رکھ دی، الٹ پلٹ، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. جن کو نماز کے مسائل معلوم ہے نا ان کو پتا ہوگا. بس آپ ایک کے پیچھے سمجھے اپنا تھوڑا وقت لگائیں اور اس کو مطلب یعنی کہ دیکھ بھال کر ایسا نہیں وہ جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ میں تو زمانے سے اس طرح پڑھ رہا ہوں، میرے ابو بھی پڑھتے تھے، دادو بھی پڑھتے تھے، تو آپ کو پھر وہ جان بچا کر نکلنا پڑے گا. سمجھے ہوتے ہیں اس سے عجیب عجیب دماغ کے ہوتے ہیں. مجھے ایک تلخ تجربہ ہوا تھا، ایک نوجوان وضو غلط کر رہا تھا جب میں شہید مسجد میں ہوتا تھا. میں امام صاحب تھا، حالانکہ امام مائنس صاحب، امام بھی ایک عزت کا ہی لفظ ہے. بہرحال میری نماز پڑھانے کی ذمہ داری ہوتی تھی تو اس نے پڑھنا بھی میرے پیچھے ہوتا تھا. کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، پتہ نہیں اس کی اپنی دکان تھی، عجیب نوجوان تھا. تو وہ منہ دھو رہا تھا، یہاں اس کے خشک ہو رہے تھے، برابر پانی ڈال نہیں رہا. میں نے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کا پانی، وضو ہی کرنا ہے نا، وضو ہی کرنا ہے نا. تو شاید میں نے اس کو کہا ہوگا کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وضو کرنا ہے تو وضو کرو. یہ چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا. لیکن بیچارہ بس وہ اللہ پاک رحمت کی نظر کرے تو ایسے بھی ہوتے ہیں. حالانکہ امام کو ظن غالب کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ روب ہوتا ہے امام کا. عمر میں بھی میں اس کے بڑا تھا، تام بہرحال وہ باپ کا باپ نکلا. مجھے ٹالی دیا، اس نے سنی نہیں میری. ہمارا میمن بھائی تھا، اللہ پاک ہدایت دے اس کو، اب پتہ نہیں زندہ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ معافی دے. تو اس طرح وضو کرنے سے کہ جس میں کوئی ایک بال برابر بھی سوکھا چھوڑ جائے تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. تو کئی ایسے خالی بیگاری کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے لیکن وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، نہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ غلط وضو کر رہے ہوتے ہیں. کہ بس سردیوں میں تو خاص کر کے سائڈیں جو ہے نا یہ سوکھی رہ جاتی ہے. پاؤں کا ٹخنا جو ہے پچھلا حصہ ٹخنے کا، اس کے جو کھانچا ہوتا نا، یہ توجہ نہیں دی، ہاتھ نہیں پھرایا گیلا اور پانی نہیں بہایا تو سوکھا رہنے کا بھرپور امکان ہے. اسی طرح خالی یوں پانی ڈالا تو یہ سائڈ جو ہے نا اس کا خشک رہنے کا پورا پورا امکان رہتا ہے. کان پٹی بولتے ہیں، کن پٹی. تو یہ مطلب سوکھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ پاک بس وضو کرنے تو اب یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل میں تھوڑا سیکھا ہوا ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. تو یہ جوانوں کی طرح جو وضو کرنے بیٹھتے ہیں نا تو پھر جوان ہوتے ہیں. چلو آپ نے سکھا دیا. تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہاتھ صحیح دھو رہے ہوتے ہیں، نہ منہ صحیح دھو رہے ہوتے ہیں، نہ پاؤں صحیح دھو رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں صحیح دھو رہے ہوتے کیونکہ ان کو جلدی وضو کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ سنتیں نہیں ہیں. وہ جدی پشتی چلا رہا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ مسح کرنا یہ ہمارے یہاں حنفیہ میں چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے. مسح اس کو بولتے ہیں کہ پانی کی تری پہنچے جہاں مسح کرنا نا، تو وہ مطلب یہ نہیں کہ کر رہے مسح. سمجھے؟ تو اب مسح کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ پورا یوں مطلب لے جائے کہ سارا سر جو ہے نا یہ مطلب گھیر لے پانی والے ہاتھ سے. یہ مسح سر کا ہوا. اب وہ کانوں کا، سمجھے؟ تو یہ ہے. اب نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ اس میں یہ بھی نہیں ہے. یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. مطلب یہ لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ بھی یوں خالی 3 بار ڈال دیتے ہیں، یوں نکل جاتا ہے، کونی سوکھی رہ جاتی ہے. نہیں بعض جو ہے وہ ہاتھ پورا دھوتے ہیں پھر بھی یوں کرتے ہیں. جی یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پانی کا اسراف ہو رہا ہے. جب ہاتھ دھو لیا تو اب یہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو یہ کیا وہ سیکھتے نہیں ہیں، جذبہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پوچھیں،
न किताब खोल के देखें, बस यूं बोलेंगे जैसे हम लोगों से कभी सुन लेते ना, हमारे मौलाना ने आज तक ये नहीं सुनाया, हमारे मौलाना ने ये नहीं सिखाया। अरे भाई आप सीखने गए कब हो यार, उलमा ये नहीं सिखाते, ये बहुत पुराना उलमा ये नहीं बताते ये। अरे भाई आप उलमा के पास गए कब हो और इनसे सीखा कब है आपने यार, कि आपके पीछे पीछे उलमा फिरे सिखाने के लिए? तो ये नहीं मतलब खाली बोल देते हैं बस उलमा यूं करते हैं, उलमा यूं नहीं करते, ऐसा नहीं है। उलमा ही सिखाते हैं, बाकी अम्मी अब्बू सिखाते होते तो ये दुख हम ये दिन न देखते। और अम्मी अब्बू भी तो खुद नहीं सीखे होते ना, तो घर में तो अल्लाह रहम करे बस कि आजकल माहौल दावत इस्लामी की बरकत से कई घरों में माहौल बना है अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं है घरों में माहौल, सीखने सिखाने का माहौल नहीं है, आप खुद समझते हैं मतलब नहीं है। तो अब आप माहौल बनाए घर में, आप सिखाएं, अम्मी को सिखाएं, अब्बू को सिखाएं, लेकिन जरा सोच समझ के, हाँ झगड़ा हो जाए प्यार मोहब्बत से, नरमी से, तो इंशाअल्लाह आपका किरदार दुरुस्त होगा, झगड़े नहीं करते होंगे, मीठा बोले होंगे, घर में आते आते सलाम करते होंगे, अम्मी अब्बू के हाथ चूमते होंगे, तो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी यार? मदीना मदीना हो जाएगा घर का माहौल। अभी घर में घुसे, खाना क्यों गर्म नहीं किया, बाजी को धक्का मारा तो छोटे को हाथ रख दिया। अब ये दादागिर और पैदागिर बन के घर में जाएंगे तो कोई आपसे नहीं सीखेगा। और अब अवाम में या अपने से भाइयों में आएंगे थे नबील को लेने गए, जैसे आप जैसा कोई बाखला का है ही नहीं, और घर में शेर बबर है, वो दहाड़ते और चिंगाड़ते खूब। ये होते हैं इस तरह के घर में माहौल, तो फिर घर में कोई इस चीज की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, और नूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, बोलो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मुबारक हो हबीबे रब्बे अकबर आने वाला है, मुबारक हो हबीबे रब्बे अकबर आने वाला है, मुबारक अंबिया का आज अफसर आने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मुबारक बदनसीबों को, मुबारक हो गरीबों को, मुबारक बदनसीबों को, मुबारक हो गरीबों को। जावा में बेकसों का साया गस्तर आने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। करो गर गर चरागा सब्ज परचम आज लहराओ, करो घर घर चरागा सब्ज परचम आज लहराओ, मचाओ मरहबा की
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر ناچ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر ناچ جھومو گے اگر ناچ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں چل جاؤ تمہارا آج جاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلو علی الحبیب یہ نہیں بتانا کہ آج کون کون آئے ہیں کیا ہے جی یہ مائک لیا ہے انہوں نے. اچھا یہ آخری میں ہی بتانے کا کیا جب سو جائیں گا ناظرین یہ بھی ادم ہوئے ہو جائیں بیچارے انتظار کر کر کے کہ ہمارا بھی تذکرہ ہوگا. اچھا جمع نہیں باپا سوالات جی اب ابھی ملے نہیں ہیں مجھے ملے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت جبریل امین نے کتنے جھنڈے نصب کیے تھے؟ لبیک. تعداد بتانی ہے. دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد. جواب درست ہے. یار غار و یار مزار کن صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے. سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں محبوب. اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں 25 برس تھی. جواب درست ہے. سرکار آ رہے ہیں. شعر مکمل کیجئے. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے عید آئی رحمت خدا کی لائی عیدوں کی عید آئی چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. جواب درست ہے. اچھا حبیب داور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا جب وصال با کمال ہوا آپ کا انتقال شریف ہوا اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چھ برس. جواب درست ہے. کے افسر تشریف لا رہے ہیں. شعر مکمل کیجئے. زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ من السنت. آج حیدرآباد ڈویژن کے اسلامی بھائی حاضر ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ کے جو پہلے سے آئے ہیں وہاں کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. پہلے بھی درخواست ڈالی تھی میں نے کہ یار جلدی جلدی بتا دیا کریں. اب اس کی گھڑی کا ٹائم آپ رکھ لیں, انشاءاللہ 10 بجے بتا دیا کریں. انشاءاللہ یہ شاید پک ٹائم ہوتا ہے. امیر اہل سنت پیارے, امیر اہل سنت. وہ آمینہ کے دل بر, وہ آمینہ کے دل بر تشریف لا رہے ہیں. سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں. تیری حلیم ادائی تقدیر حدیث پاک ہے العجلت من الشیطان, یعنی عجلت مطلب جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. تو یہ کچھ کاموں میں تو واقعی عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اس کی شرح ہوتی ہے. پھر بعض کاموں میں جلدی کرنی ہوتی ہے, دیر نہیں لگانی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جلد بازی کے نقصانات, یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی. کب جلدی کرنی ہے کب نہیں کرنی, لیکن زیادہ تر جلدی جو کی جاتی ہے وہ نقصان دہ کے کاموں میں ہی کی جاتی ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ امیر اہل سنت نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام میں موجود ہوتے ہیں ان کو نماز تہجد کی ترغیب دلائی. الحمدللہ اس کے اجتماعات کا آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی, جی ہاں.
फरमाया उठो और नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। मौला हमको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। इलाही इलाही करम कर इलाही, अमल का जज्बा अताया बचाया इलाही। सुभान अल्लाह, तहज्जुद का दिलावेज मंजर आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद सारा ही साल पढ़नी है। इन्हें आजकल जो पढ़ रहे हैं यूँ समझे कि आदत बनानी है। अल्लाह करे हम सबको नसीब होती रहे तहज्जुद। तो तहज्जुद अदा करने वाले जो है वो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। फजाइल हैं इसके, तहज्जुद छोड़नी नहीं चाहिए। इशा के बाद पर थोड़ा सा भी आंख लग गई ना, सोना शर्त है, आंख लगना नींद आना शर्त है। तो थोड़ा सा भी सो लिए, 1 मिनट ही सो लिए तो तहज्जुद की नमाज का टाइम शुरू हो गया। अवाम समझते हैं कि रात को 12 बजे शुरू होता है टाइम तहज्जुद का, तो इससे 12 बजे या घड़ी का कोई टाइम नहीं होता। अब जैसे आजकल 8:30 बजे इशा की जमाअत है, फर्ज और सुन्नत पढ़ के समझो कि आप लेट गए, 1 मिनट में उठ के बैठ गए, 8:45 बजे बैठ गए उठ के, मिसाल के तौर पे वही तहज्जुद का वक्त आ गया आपका। सुबह सादिक से पहले पहले तहज्जुद पढ़ लें। और बेहतर ये कि वित्र रात देर से पढ़ी जाए, चाहे तहज्जुद के या वैसे भी ये बेहतर है। तो जिसको जागने पर कुदरत हासिल है उसके लिए बेहतर है कि वो वित्र ताखिर से पढ़े, लेट पढ़े। तो जब तहज्जुद और वित्र ये दोनों पढ़ने तो बेहतर ये है कि पहले तहज्जुद पढ़े, उठकर अब वित्र पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, माह रबीउल अव्वल में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने रोज़ाना ही दुरूद पाक पढ़ने की 1200 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई है। इसी तरह नफली रोज़े रखने की अभी जहन दिया है। हमें इसकी मुख्तलिफ़ नीयतें मौसूल होती हैं। आइए आपको इसकी कारकर्दगी दिखाते हैं। रबीउल अव्वल 1446 1200 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नीयतें 1,62,834 1,62,834। अब तक दुरूद पाक पढ़े गए टोटल तादाद 37,33,89,031 37,33,89,031। रबीउल अव्वल 1446 में मिलने वाली नफली रोज़ों की नीयतें। कुल रोज़े रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 71,201 71,201। इस्लामी बहनों की तादाद 40,964 40,964। टोटल तादाद 1,12,165 1,12,165। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, हमारे लिए तहज्जुद सुन्नत है मगर एक शख्सियत पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, वो शख्सियत कौन है? सवाल नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग के कपड़े पहनते थे? सवाल नंबर 3, नींद एक गफलत का काम है मगर इस पर भी बग़ैर मेहनत के सवाब हासिल किया जा सकता है, इसका तरीका बताइए। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे